کبھی ڈیموکریسی میں بھی وصیت کے ذریعے کوئی چیئرمین بنتا ہے. پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے جھوٹ بولتا ہے, منافقت کرتا ہے. اگر یہ ملک میں اس طرح کے یہ نظام ہو جس کو آپ ڈیموکریسی کا ڈھونگ رچاتے ہیں, کہتے ہیں, تو اس سے اس ملک کی اگر کوئی امیدیں وابستہ ہیں تو خدا کے لیے آپ یو آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. رضا ربانی کو اگر زرداری کہے کہ یہ سینٹ کا چیئرمین بن سکتا ہے تو بن سکتا ہے. انہیں خود خیال نہیں آتا کہ بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. سیاستدانوں کا جہاں اور ہے, عوام کا جہاں اور. بالکل ٹھیک ہے. ملک کے حالات بہت ٹربلنٹ ہیں. ہر روز ہمیں ٹیلی ویژن پہ ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ دل ہے کہ دہک جاتا ہے. اور ہماری منسٹر فار انفارمیشن فردوس عاشق اعوان جو ہیں وہ گورنمنٹ کی ترجمان ہیں, اور وہ دھڑلے سے بڑے بے باک طریقے سے مختلف معاملات پہ تبصرے کرتی ہیں. اس میں گورنمنٹ کی پالیسی کم ہوتی ہے, لیکن جو اپوزیشن کا کنڈکٹ ہے اس پہ تبصرے بھرپور ہوتے ہیں. ہماری شیڈو منسٹر فار انفارمیشن افتخار حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی مریم نواز نے ایک ویڈیو لیک کی وچ بیکیم وائرل, اور پوری دنیا میں خاص طور پہ پاکستان پہ اس پہ بھرپور تبصرے ہو رہے ہیں. جو آپ کی منسٹر فار انفارمیشن ہے انہوں نے وداؤٹ اینی ڈیلے جہاں پہ مریم نواز کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ایسے لگا جیسے وہ لنک کنیکٹ کرتے ہیں اسٹریٹ اوے. وہ جہاں کہیں بھی بیٹھی ہوئی تھی, شی وینٹ لائف ود ہر پریس کانفرنس, اور انہوں نے اسے کنڈیم, کرٹیسائز, اس پہ بے شمار باتیں کہنا شروع کر دی. پرائم منسٹر نے جو بات آپ اور میں اور ہم مل کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہے اس کا کام گورنمنٹ کی پالیسی کو پروجیکٹ کرنا ہے, اپوزیشن کو تانے نہیں دینا. پہلی مرتبہ پرائم منسٹر نے کنڈیم کیا ان کو کہ آپ نے غلط کیا, ان معاملات میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں. کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کی سجیشن کو پرائم منسٹر نے اپریشیٹ کیا اور اس پہ عمل درآمد کے لیے منسٹر فار انفارمیشن کو بتایا؟ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پرائم منسٹر نے اس بات کو نوٹ کیا, لیکن وہ دستور یہ چل رہا ہے اس وقت ہماری انفارمیشن منسٹر کا کہ جو بھی پولیٹیشین اپوزیشن کا کوئی بات کرے تو خاتون جو ہیں فوراً ہی وداؤٹ ویسٹنگ ایک سنگل مومنٹ اپنی کیونکہ انفارمیشن کی انچارج ہیں, اپنی ایک پریس کانفرنس شروع کرتی ہیں, اور پھر جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بولتی جاتی ہیں ان کو اس اپوزیشن لیڈر کو کنڈیم کرنے کے لیے. تو یہ کیا یہی رول رہ گیا ہے؟ شکر ہے پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لیا ہے, اور انہوں نے اسپیشلی کہا ہے کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ اس کے فورینسک کرائیں اور اس کے متعلق رائے دیں. اور انہیں یہ بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ان معاملات میں عمل دخل. یہ دو پارٹیز کا انڈیپینڈنٹ معاملہ ہے جس میں جج ارشد ہے اور مریم نواز ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہم بتاتے ہیں کہ پلیز آپ گورنمنٹ کی پالیسی بتائیں, لوگوں کے معاملات میں نہ آئیں. اور فائنلی یہی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگر اس پہ کوئی ایکشن لینا ہے تو وہ جوڈیشری لے, حکومت کا کام نہیں ہے. رائٹ. یہ خوش آئند ہے کہ پرائم منسٹر نے ایک اچھی بات کی ہے, ورنہ تو جیسا ماحول بنایا ہوا اس وقت اس موجودہ رجیم نے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جنگ کی صورتحال ہے. رائٹ. کہ اپوزیشن کوئی بات کرتی ہے فوراً ایک بمباری شروع ہو جاتی ہے, ترجمانوں کے ایک ڈھیر لگے ہوئے ہیں, اور ترجمانوں کو یہ علم ہے کہ ہماری جو ہے لیڈرشپ اس کی خوشی اسی میں ہے کہ ہم حملہ آور ہوتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ منسٹر فار انفارمیشن نے ایک اور پریس کانفرنس کی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا جو اور باقی لوگوں نے بھی مختلف پریس کانفرنسز میں یہ بات کہی کہ جو پچھلے جو ہیڈ آف سٹیٹس تھے جس میں پرائم منسٹر نواز شریف تھے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھے, انہوں نے اپنے اوورسیز ٹرپس جو ہیں اس پہ کتنے پیسے سپینڈ کیے, اور پھر یہ بتایا گیا کہ اس میں کروڑوں روپے ٹپس میں دیے گئے. اور باقی شاہ صاحب یہ کوئی لا حاصل سی ایکٹیویٹی ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس پہ ٹائم ضائع کرنا, اس پہ گورنمنٹ کا ایک سٹانس لینا ہے اس وقت جبکہ ایک آفیشیل کیپیسٹی میں ایک پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو پیسے خرچ کر چکے ہیں, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ریکور دیٹ. واٹ گین دے وانٹ آؤٹ آف دیٹ؟ آپ کی جو منسٹر ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے اس پہ؟ یہ ایک اس موجودہ گورنمنٹ کا سب سے بڑا سکم یا شارٹ کمنگ جو ہے وہ یہی ہے جو آپ پن پوائنٹ کر رہے ہیں کہ یہ اپنا قیمتی وقت حکومت موجودہ حکومت اپنا قیمتی وقت ان چیزوں پہ خرچ کر رہی ہے جن کا رزلٹ لا حاصل ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی ریسنٹلی ایک نیب کی ایک ٹیم گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس,
ان کوٹ لکھپت جیل، رائٹ. اور وہ پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ جو گاڑیاں استعمال کی ہیں جو کہ آپ انٹائٹلڈ نہیں تھے، تو یہ گاڑیاں آپ نے کیوں استعمال گھر پہ استعمال کی ہیں، اپنی ذات کے لیے، اپنی فیملی کے لیے استعمال کی ہیں؟ تو میاں نواز شریف چونکہ بہت ہی ایکسپیرینس جہاں دیدہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ یہ آپ لا حاصل کام کر رہے ہیں، یہ کوئی کیس ہیں جس پہ آپ وقت ضائع کرتے پہ ان سے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ صحیح بات. یہ بڑی صحیح بات انہوں نے کی کہ ان سے آپ کیا حاصل کر رہے چھوٹی ہیں؟ چھوٹی چیزیں جو ہے جب گورنمنٹ کے افیئرس آپ دیکھتے ہیں، معاملات دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کا اربوں کا بجٹس ہوتا ہے، دس از اے ویری اسمال اماؤنٹ. یس اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. ہم آنے والے وقت میں اس کو ایک مثال بنا سکتے ہیں، لیکن جو ہو گیا اس میں آپ ایک گورنمنٹ کا بڑا قیمتی ٹائم، عوام کی توجہ ڈسٹریکٹ کرنا، جس طرح آپ نے کہا لا حاصل گفتگو. ترجیحات ہونی چاہیے، ترجیحات ہونی گورنمنٹ کی ترجیحات ہونی چاہیے کہ کیا یہ ایشو یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس پہ اتنا پیسہ اور وقت خرچ کیا جائے؟ جو چیز گاڑیاں انہوں نے استعمال کر لی، انہوں نے کہا کہ آپ کیبنٹ ڈویژن سے پوچھیں جو گاڑیاں ایلوکیٹ کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. کچھ بھی نہیں نکلے گا. بالکل ٹھیک کہا میاں نواز شریف نے، لیکن اس حکومت کو اپنی ترجیحات فکس کرنی چاہیے. جو بڑے بڑے کیسز ہیں، مثلا ان کا میں ایک نوٹ کر رہا تھا کہ ان کے جو ہے ایک ایڈوائزر ہیں شہزاد اکبر صاحب، جن کا کام ہے کہ یہ نیب اور یہ کیسز. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. ٹھیک. میں ہر پروگرام میں تقریباً یہی کہتا ہوں، جو کہ کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، کہ یہ اس جو ہے خان صاحب کی جو سلیکشن ہے اپنے عہدیداران کی، یہ بہت بری ہے. یہ کوئی کمیٹی بنا دیں، خان صاحب خود سلیکٹ نہ کریں، ان کی سلیکشن کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کمال کرتے ہیں. نہیں، لیکن بیرسٹر شہزاد اکبر آپ دیکھیں نا، آپ بیرسٹر ہیں، میں ان کی ایک بات بتاتا ہوں. جی ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے اس پریس کانفرنس، مریم کی پریس کانفرنس کے بعد نیب نے ایک نوٹس ایشو کر دیا ہے مریم صاحبہ کو کہ آپ جواب دیں کہ وہ جو آپ نے جو ہے صحیح بات جھوٹ بولا تھا یا غلط بیانی کی تھی سپریم کورٹ کے سامنے کہ یہ فونٹ پرانا تھا اور اس میں آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، جو بھی تھا کہ صاحب اس میں سپریم کورٹ نے اور کورٹ نے، نیب کورٹ نے کہا تھا کہ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اس ایشو پہ مریم صاحبہ کے خلاف پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور ایکشن لینا چاہیے کہ انہوں نے کیوں غلط بیانی کی. سال ہو گیا. رائٹ. بیرسٹر صاحب کہاں سوئے پڑے تھے کہ اب جو اب لوگ کہہ رہے ہیں نا، اب مریم بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ اب میں نے پریس کانفرنس کی ہے تو مجھے نوٹس آ گیا. ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مانیٹر، کیونکہ کسی نے مانیٹر کیوں نہیں کیا؟ سال ہو گیا. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو جب کسی ایک پرٹیکولر معاملے پہ اپیل آلریڈی آپ ایک سپیریئر کورٹ میں گئے ہوئے ہیں تو اسے آپ دوبارہ، جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں آئے گا، دے کین ناٹ انیشیٹ سم تھنگ نیو. اور ایک کیس جس میں سزا آلریڈی مریم کو ہو چکی ہے، اس کو آپ دوبارہ ری انیشیٹ نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا جلد بازی میں یہ فیصلے کر رہے ہیں. میں تو جیسے ابھی بیرسٹر شہزاد اکبر کی بات کی ہے، تو اب ان کا بھی دیکھ لیں، ان کا جو اینڈ ہوگا کیریئر کا، جو بھی اس کا حاصل وصول کہ انہوں نے کیا پایا. خان صاحب اپنی سلیکشنز کی ایک ٹارگٹ، ایک میٹنگ کیا کریں جس میں وہ بریفنگ دیا کریں کہ انہوں نے کیا کیا حاصل کیا. لا حاصل ہوگا شہزاد اکبر صاحب باہر جا رہے ہیں، خرچے ہو رہے ہیں، ان کا بھی کل آڈٹ شروع ہو جائے گا. رائٹ. کہ اتنا خرچہ کیا، رزلٹ کیا حاصل کیا. لیکن ان سب باتوں کے علاوہ مجھے 2 باتیں، ایک تو جو ہے نا مریم صاحبہ کی جو پریس کانفرنس کے سلسلے میں آ رہی ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ میرا جو ذاتی خیال ہے، چاہے اس کو کہیں گے ایک لیمن کا خیال ہے، کہ یہ جو پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اپنا، کیونکہ شی از اسپائرنٹ آف اے لیڈرشپ آف دس کنٹری. رائٹ. وہ پرائم منسٹر کا بھی سوچ رہی ہیں کہ میں اس نون لیگ کی طرف سے پرائم منسٹر ہوں گی. رائٹ. جیسے زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ مستقبل، اس قوم کا مستقبل بلاول بھٹو اور مریم نواز ہیں. یہ ہمارا مستقبل ہے. ٹھیک ہے. اب مستقبل نے، ہماری مریم بی بی نے یہ جو ایشو کی ہے پریس کانفرنس کے دوران ایک ویڈیو، جی یہ میں میرے ذاتی رائے میں انہوں نے اپنی شخصیت کو ڈیمیج کیا. یہ بڑی، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ کریڈیبلٹی انہوں نے اپنی شیک کر دی ہے. اس لیے پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی بھی امپورٹنٹ شخص ان سے بات کرتے ہوئے گھبرائے گا کہ میں نے جو بات کرنی ہے شاید کہیں ریکارڈ نہ ہو رہی ہو. بالکل صحیح بات ہے. اب ان کا ایک امیج یہ ہے، میں نے مختلف محکموں میں کام کیا ہے، نوکریاں کی ہیں، وہاں بھی کچھ ایسے شخصیات، افراد مل جاتے تھے جن کے متعلق محکمہ پہلے بتاتا تھا کہ سر ذرا ہوشیار رہنا، یہ کوئی آڈیو بھی بنا لیتے ہیں، باتیں بھی کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی سی بلیک میلنگ کا عنصر بھی ان میں شامل ہے. رائٹ.
تو وہ اس آدمی اس افسر سے لوگ گھبراتے تھے, دور دور رہتے تھے. تو مریم بی بی کا تو اسٹیچر پرائم منسٹر بننے کا ہے. کل لوگ کہیں گے کہ یہ خفیہ کیمرے اور یہ آڈیو ویڈیو بنتی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اچھا اپنے ساتھ نہیں کیا. بڑا محتاط, ناٹ اونلی دیٹ کہ جو ان سے ملیں گے ویسے بھی لوگ اب گھبرانا شروع ہو گئے, ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی اپنے موبائلس کو وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی کی ریکارڈنگ تو آن نہیں. سو دیٹس ناٹ گڈ. لیکن ایک چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں, ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ مریم نواز اور بلاول بھٹو ہیں. کتنی بدقسمتی ہے کہ ڈیموکریسی جس کی ہم بات کرتے ہیں, اس ڈیموکریسی کے اندر آٹوکریسی ہے, اس کے اندر ٹوٹیلیٹیرینزم ہے کہ آپ مکمل اپنی اولادوں کو جن کی کوئی کریڈیبلٹی یا جن کی کوالیفیکیشن صرف اتنی ہے کہ وہ آپ کے بچے ہیں, آپ ان تمام لوگوں کے اوپر بٹھا دیتے ہیں کہ جن کی ساری عمر کی ریاضت جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے. ہاؤ انفارچونیٹ. یہ اس پہ بہت ضروری ہے بات کرنا. میں بڑا کھلے طور پہ اور ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی یا جمہوریت نہیں ہے. اس ملک میں پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. جو کہہ رہا ہے جھوٹ بولتا ہے, منافقت کرتا ہے. یہاں موروثیت ہے. موروثیت کیا ہوتی ہے؟ وراثت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل مریم نواز ہیں اور بلاول بھٹو زرداری ہیں. اب بلاول بھٹو زرداری ایک پارٹی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں. بچہ جانتا ہے کہ وراثت کے ذریعے وہ چیئرمین بنے ہیں, وہ ایک وصیت کے ذریعے. بالکل ٹھیک ہے. پوری دنیا میں گھوم لیں, ہسٹری کھنگال لیں, شہنشاہوں میں تو وراثت ہوتی تھی, کبھی ڈیموکریسی میں بھی وراثت وصیت کے ذریعے کوئی چیئرمین بنتا ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور یہ سارے ایک نہیں, اوپر سے شروع کر. اچھا نہیں, مجھے یہ بتائیں نا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم سنگل آؤٹ بلاول بھٹو یا مریم نواز کو کیوں کرتے ہیں؟ پاکستان لیول پہ تو یہ ہوگا, ہم اگر چھوٹے کسی کانسٹیچوئنسی میں آ جائیں تو اس کا جو ایم این اے ہے, آپ اس کا بیٹا ہی ایم این اے دیکھتے ہیں. مطلب آپ کو یہ سسٹم, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اوپر سے ہے, آپ کی جڑوں میں یہی سسٹم بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پہ موروثیت جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو ڈیموکریسی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی, نہ چھوٹے لیول پہ نہ بڑے لیول پہ. اب اسی نظام کو کہہ لیں جہاں موروثیت ہے, جہاں وصیت سے چیئرمین بنتے ہیں. جی. اب آپ اندازہ لگائیں, میں اسی جس پریس کانفرنس مریم بی بی کی آپ بات کر رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ کی, اس میں حیران ہوا کہ وہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور ان کی پارٹی کے بڑے بڑے لیڈران خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. چچا شہباز شریف صاحب جو پارٹی کے صدر ہیں, وہ بھی خاموشی سے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ اس لمبی قطار میں دیکھیں, خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر رہے ہیں, فورن منسٹر رہے ہیں, وہ بھی خاموشی سے اس قطار میں, جیسے مصاحبین جن کو کہتے ہیں, ساتھ چلنے والے ٹولہ, وہ لیڈر ہیں. یہ ٹولہ جو احسن اقبال بیٹھے ہوئے ہیں, خواجہ آصف بیٹھے ہوئے ہیں, پرائم منسٹر رہنے والے عباسی صاحب بیٹھے ہیں, خاموشی سے جیسے مصاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ ملک میں اس طرح کے یہ نظام ہو جس کو آپ ڈیموکریسی کا ڈونگ رچاتے ہیں کہتے ہیں, تو اس سے اس ملک کی اگر کوئی امیدیں وابستہ ہیں تو خدا کے لیے آپ یو آر لیونگ ان فولز پیراڈائز. بالکل صحیح ہے. اور اسی طرح کی صورتحال شاہ صاحب شاید جب بلاول پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ملتی ہے کہ بلاول کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بلاول کی جتنی عمر ہے اس سے کئی گنا زیادہ پبلک سروس میں ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے. بڑے کریڈیبل لوگ ہیں جنہوں نے پولیٹکس میں اور عوام کی خدمت میں 40 سال 50 سال سرو کیے ہوتے ہیں. وہ ایک سب سروینٹ کے طور پہ ساتھ بیٹھے ہوئے. اگین دس از ناٹ ڈیموکریسی. آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے, تو پیپلز پارٹی میں ایک سیاستدان ہیں, ان کا نام ہے فرحت اللہ بابر. جی بڑے سینئر ہیں. بالکل صحیح, بڑے سینئر. وہ خیبر پختونخوا سے ہیں, لیکن وہ اور پیپلز پارٹی لازم ملزوم ہیں. بس ظاہر ہے وہ بینظیر کے بھی ساتھی تھے اور باقی. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل گردانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کے انٹلیکچوئل میں سے ایک ہوں, بڑے انٹلیکچوئل میں سے. میں ہنستا بھی ہوں اور حیران بھی ہوتا ہوں کہ موصوف کا ساری زندگی میں نے ایک کام دیکھا ہے کہ بے نظیر صاحبہ تھیں تو ان کی پریس کانفرنس بھی وہی کنڈکٹ کراتے تھے کہ آپ سوال کریں, آپ نہ کریں, وہی کراتے تھے. بلاول کی بھی نہیں, زرداری صاحب کا بھی وہی. اچھا, زرداری صاحب کی وہی کراتے تھے. اب بلاول کی پریس کانفرنس بھی وہی کنڈکٹ, انٹلیکچوئل صاحب فرحت اللہ بابر انٹلیکچوئل وہی کنڈکٹ کراتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ریکارڈنگ آپ کے پاس رہے گی, کہ اگر بلاول بھٹو کا بیٹا آیا تو فرحت اللہ بابر کنڈکٹ کرائے. بالکل ٹھیک, بالکل. اور وہ ایک رضا ربانی صاحب ہیں,
جو پیپلز پارٹی کے بڑے دانشور ہیں، لگتا ہے کہ وہی برٹرینڈ رسل ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ موصوف انٹلیکچوئل کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، رائٹ. بیچارے اس کے پیچھے زرداری اور بلاول بھٹو کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. But it's very unfortunate. I mean, people like مجھے تو اور خیال آتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی، شاید میری عقل کوتاہ ہے کہ ان کو خود سوچ نہیں آتی. یہ کلاسرا صاحب جو ہیں، کائرہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر ہیں، یہ انہیں خود خیال نہیں آتا کہ بلاول کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. رضا ربانی کو اگر زرداری کہے کہ یہ سینٹ کا چیئرمین بن سکتا ہے تو بن سکتا ہے، اگر وہ کہے نو تو نہیں بن سکتا. بالکل تو کیا ان کو اپنی زندگی پہ یہی جنم ہے ان انٹلیکچوئلز کا؟ ویری ٹرو. یہ جنم ہے. اچھا شاہ صاحب، ایک وہ کہتے ہیں نا بین دیئر ڈن دیٹ. میں رضا ربانی صاحب کو اگر ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ لیں تو اپنی زندگی میں ہی ہیز اٹینڈ ایوری تھنگ. میرا نہیں خیال ہی ریمینڈ چیئرمین سینٹ. واٹ ایلس؟ ایون ناؤ ہی از سینیٹر. ہائی ٹائم کہ آپ اپنے آپ کو ڈی گریڈ کریں بینگ ان دیٹ لائن جس میں سارے کھڑے ہوتے ہیں. یو بیٹر اسٹیپ اسائڈ ایکچولی. یہ میں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں ان کو اگر اکیلے میں شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں گے گھبراتے ہوں گے، شرم آتی ہوگی. آئی ڈونٹ نو. یہ بڑا سوچنے کی بات ہے کہ ان کو خیال تو جیسے یہ خواجہ آصف ہیں، خواجہ آصف بڑے انٹیلیجنٹ لوگوں کو بڑی باتیں کرتے ہیں، کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو کیا ان کو کھڑے ہوئے کبھی خیال آتا ہے؟ سر کھڑے ہوتے نہیں. وہ جس طرح جج ارشد صاحب نے کہا نا، مجھے خواب ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہانٹ کرتے ہیں. ان کو خواب بھی نہیں آتے میرا خیال ہے. یہ میں چونکہ بڑی باریک بات ہے کہ ان کو خواب آتے ہیں یا خیال آتا ہے شیشے کے سامنے کہ ہم کس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو اس ملک کا میں نے بتایا نا، ایک تو ڈیموکریسی نہیں ہے، چونکہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں، موروثیت ہے، تو ان لوگوں کی ایگزسٹنس بھی اب تو میں شکر پڑھتا ہوں کہ اعتزاز احسن نے پیچھے ہاتھ باندھنا ختم کر دیا ہے. ادروائز تو وہ بھی بیچارے جو ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے اتنے بڑے وکیل ہو گئے اور پیچھے بلاول کے کھڑے ہو جاتے تھے. جو انٹیگریٹی اور سیلف ریسپیکٹ کا جو کانسیپٹ ہے، یو تھنک دیٹ از مسنگ ان دی رینکس آف دا پولیٹیکل سفیئر. بڑی صحیح بات ہے. اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو، مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ان کو خیال کیوں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ بلاول کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، رائٹ. مریم بی بی کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ان کو کبھی کوئی سوچ نہیں آتی کہ ہمارا لیول کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، ہمارے افسران میں دیکھ لیں، نظر ڈال لیں، ان کے کریڈنشلز دیکھ لیں، ان کی تعلیم دیکھ لیں. اب ایک ایشو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں. میں کہتا ہوں سیاستدانوں کا جہاں اور ہے، عوام کا جہاں اور. بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پورے ملک میں یہ جو ایک نیا پروڈکشن آرڈر ایشو شروع ہو گئے ہیں، عام آدمی وہ پروڈکشن آرڈر پہ آ جاتا ہے کہ جناب آئیں، آپ تشریف رہیں، اور اسمبلی میں آ کے بیٹھے ہیں اور گپیں لگا رہے ہیں، حاضری لگائی اور ادھر جا رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں. ایون زرداری صاحب تو ایک ویڈیو پریس کانفرنس کرنے لگے تھے. سر آپ یہ دیکھیں نا کہ سندھ اسمبلی میں جہاں پہ اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہیں، ہی گاٹ ریسٹڈ آل دیٹ، انہوں نے نان سٹاپ سندھ اسمبلی کا سیشن چلایا تاکہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ باہر رہ سکے. آپ کے پاس کمیٹیز ہیں، کمیٹی کے آپ ممبر بن جائے. یہی کام پی ٹی آئی بھی کرتی رہی. علیم خان صاحب جب تھے تو ان کو 5-6 کمیٹیز کا ممبر بنا دیا. اب سینٹر میں چونکہ پریروگیٹو ہے اپوزیشن کا، تو انہوں نے 5-6 ممبرز کمیٹیز کے ممبر جو، دس از ویری لیکن آپ ہیں لا سے ریلیٹڈ. جی آپ کو زیادہ پتہ ہے. میں تھوڑا سا میں نے پڑھا ہے اسی موضوع پہ، پروڈکشن آرڈر پہ، اور میں حیران ہوا ہوں کہ پھر خان صاحب کی سلیکشن کو سلوٹ کہ انہوں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ثوابی کے جو ہیں اسد کیسر کو اسپیکر. آپ پڑھنا ضرور کہ یہ پروڈکشن آرڈر کے سلسلے میں یہ پروسیجرز، رولز اور پروسیجر کا حصہ ہے اسمبلی کے پروسیجرز کا. اس میں کوئی مینڈیٹری نہیں ہے کہ کسی کو پروڈکشن آرڈر پہ بلایا جائے. ہاں اگر اسپیکر یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ممبر کا آنا ضروری ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں اس کی رائے، اس کی آنا افادیت کا باعث ہوگا، تو وہ اسپیکر ڈیسائیڈ کرے گا. اسپیکر میں ڈیسائیڈ، یہ ورڈ ہے. یہ روایت ہے، قانونی بائنڈنگ نہیں ہے. نہیں روایت کا سنیں نا، یہ صرف ایک روایت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے فوائد کیا ہے، افادیت کیا ہے. ٹھیک. انہوں نے جو خان صاحب نے سلیکٹ کیا اسد کیسر صاحب، اس نے تاریخ میں سب سے زیادہ پروڈکشن آرڈر ایشو کیے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اپنے تعلقات بناتے ہیں، اپنی پاپولیرٹی حاصل کرتے ہیں اسمبلی میں کہ بہت اچھا آدمی ہے. نون لیگ بھی تعریفیں کرتے، پیپل پارٹی بھی تعریفیں کرے. خان صاحب جل رہے ہیں
بالکل صحیح. اس کو منسٹر لا کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس کو دیکھو پروڈکشن آرڈر پہ منع ہونا چاہیے، اور پڑھ تو لو کہ اس کے متعلق قانون کیا. پڑھنے سے تو خان صاحب ایسے دور بھاگتے ہیں نا بھائی اس کے متعلق یہ ٹوٹل جو ہے یہ سپیکر کی ثوابدید ہے. ادھر پنجاب میں پرویز الہی صاحب بیٹھے ہیں، وہ بڑے پاپولر ہیں، وہ بھی لوگ اس سیاستدانوں سے بڑے تعلقات رکھتے ہیں چاہے اپوزیشن ہو. سپیکر کی مرضی ہے اور افادیت کوئی پوچھنے والا. خان صاحب جلتے کرتے پھرتے ہیں، اور خدا کے لیے پڑھ تو لوگ، اس میں لکھا ہوا ہے مے، سپیکر مے. ویری ٹرو. تو وہ سپیکر جو ہیں وہ اپنا پرویز الہی صاحب بھی سیاستدانوں میں پاپولر ہیں، اسد قیصر بھی پاپولر ہیں، اور خان صاحب جو ہے نا وہ لا منسٹری کو کہتے پھرتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر کے متعلق ان کو نہیں آنا چاہیے. بدنامی کا سہرا اپنے سر پہ لیتے پھرتے ہیں. پڑھنا نہیں ہے ایک صفحہ بھی، ایک صفحہ بھی. بالکل سر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پرسنل تعلقات جو ہے ناٹ ایٹ دی اسٹیک آف دی نیشن، ناٹ ایٹ دی اسٹیک آف دی افیئرز آف دا نیشن، اور جو عوام کا مقدر ہے، قسمت ہے، اس سے نہیں کھیلنا چاہیے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عوام کا لیول اپنے لیول پہ لے کے آئیں اور اپنے آپ کو عوام میں سے سمجھیں، اور یہی سوچ ہوگی تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سیاست میں جو موروثیت ہے اس کا ٹرینڈ ختم کیا جائے. بہت شکریہ.